تمام سارے اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری محمد سلیمان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق النبي الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقت بہت زیادہ گزر گیا. حضرات بھی کافی دیر تو تشریف آؤ. الحمدللہ حضرت مولانا قاری عطاء الرحمن صاحب صاحب صالح مولانا قاری شفاء الرحمن صاحب بڑی تفصیل اور بڑے بڑا ہی دل نشین خوبصورت ترین احسن بیان فرمایا. میرے خیال ہے جو ہم اس تو بعد تھوڑی سما خراشی کرنا یہ تھوڑے نال ظلم ہے. میرے نال بھی ظلم ہے. میں اصل اگائیں نہیں سفر تے بجنا ہے. سفر بھی جیڑے جدید تک نور
یہ گزارش کی تھی کہ میں تسی پہلے گارمنٹ کو چاہتے ہیں لگا انہوں نے فون بیان دے چونکہ ادارے کی تقریب اور مدارس عربیہ اس دور جڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، حقیقت نے مسلمانوں اج اگر کدی دنیا دے کہیں کونے اسلام اور شعائر اسلام اسلام دی اور شاعر اسلام دی اج دنیا تے عزت اور احترام اگر باقی ہے تو وہ مدارس دینیا دے مرہون منت ہے۔ مدارس قرآن مقدس دے محفوظ کرن دیاں خوبصورت چھاونیاں صبح شام رات دن اس محنت وچ مصروف ہے کہ مسلمانوں دے بچے اس تعلیم تو محروم نہ رہ بنے۔ دنیا دی سب تو اعلیٰ ترین ڈگری اور کل قیامت والے دن کم آمن والی ڈگری اللہ دے قرآن والی ڈگری۔ دنیا دی اعلیٰ ترین ڈگری ہوئے نا کتنیاں سبجیکٹ اس ڈاکٹریٹ کیوں نہ کیتا ہوا ہوگا، ساری دنیا دی یونیورسٹیاں دیاں ڈگریاں اکٹھیاں چا کرو، قرآن مقدس والی ڈگری تو ساریاں ہیج اور تھلے نے۔ یہ ڈگری سب تو اعلیٰ ڈگری ہے۔ اور اس نصیب ہو رہی جس نے اپنے سینے میں 30 سپاریاں کا قرآن محفوظ کیا۔ پروردگار عالم فرمائندے اس نو نازل کرن والے بھی اساں اور اس دی حفاظت کرن والے بھی اسی۔ قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے دیا، اور کس طرح محفوظ کیتا۔ آج اسی آدھے فلانی شہر فائلوں چ محفوظ ہو گئی ہے، لیکن ایک ویلا آندا انہاں فائلوں بھی سیکھ لگ دے۔
انہاں جڑی لکھت ہوندی وہ ختم ہو ویندی، بسا اوقات کچھ عرصے تو بعد سیاہی بھی اڑ ویندی۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس نو کاغذاں دی لکھائی دا محتاج نہیں رکھا۔ کاغذاں تے لکھا بن گیا تو پرانا تے بھگا تھی بن گیا۔ اگر لکڑی دی تختی تے چا لکھو آ تا ایک ویلا آ گیا اس نو بھی سیکھ ختم کر دے۔ لوہے دیاں تختیاں تے لکھو آ، لوہے نو بھی زنگ لگ رہتا، ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نہ کاغذ دا، نہ لکڑی دی تختی دا، نہ لوہے دی تختی دا محتاج رکھا، اور اس جگہ تے حفاظت فرمائی۔ اگر کوئی بندہ چیر کے دیکھے نا اندر کوئی نہیں لکھا ہوا، کدی نہیں لکھا ہوا، لیکن اس بچے نے اٹھا کے کھڑا کر دو، فر فر تو ہم قرآن سناؤں لگو سی۔ رب ذوالجلال نے ای اعزاز بھی مسلمانہ دی اولاد نو عطا کر، انہاں دے ذریعے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اتریا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نال پڑھن لگے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک تہان تو جبریل امین گھن کے آنے پر اس کو محفوظ بھی کرنا، وقت کو اس کو پڑھانا، وقت سنانا، وقت بیان کرنا، بہت ساری چیزیں ہی ہیں۔ آپ اس واسطے ذرا جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اور دوسری جگہ تے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی جو آیت پڑھی اسے فرمایا وہی اتر دی پئی ہوئے تو جلدی نہ کیتی کرو، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، وحی دی تکمیل تو پہلے جلدی نہ کیتی کرو، اتر بنجے تول اللہ دے سامنے دعا کیتی کرو رب زدنی علما۔ سورۃ قیامہ میں فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان مقدس حرکت نہ دی کرو، اس واسطے کرے دیو جلدی کرے دیو کیونکہ یہ میں یاد رہ بنجے میرے کو جمع ہو بنجے۔ پروردگار عالم نے فرمایا بس اتنا کیتا کرو جب تو میرا قاری آن لائے سنا من واسطے تو ان پیغام قرآن دا اس کا سنیا کرو، باقی معاملہ تساں چھوڑ دیو۔ ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه
ثم ان علینا بیانا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تواڈے سینے وچ جمع بھی میں کرے ساں تواڈی زبان تو پڑھوے ساں بھی میں پر اس قرآن نو بیان بھی میں آپ کروے ساں تواڈے کو. اللہ نے محفوظ کیتا اتھے اتھو پھر صحابہ تو پھر تابعین پھر تبع تابعین پھر چلتا مفسرین اللہ پاک پیدا فرما دیتے اور آج تک قرآن مقدس محفوظ چلا آ رہا. اور ایسی کتاب اللہ رب العزت نے اساں عطا فرمائی. اس کتاب کے اندر پروردگار عالم نے بڑیاں محکم آیات ذکر فرمائیاں اور ایسیاں جڑیاں کتاباں بڑیاں جڑی آیات مبارکہ اس مسئلے نو کھول کھول کے بیان کریں دیاں کوئی یہ بہام نہیں رکھیں دیاں. اللہ پاک نے فرمایا میں ایک قرآن نازل کیتا اور ایک قرآن احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اس خبیر حکیم ذات نے بھیجا اور اس کی آیات بڑیاں محکم ایسیاں محکم نے کہ اس کے سے اترن تو بعد کوئی ایسی کتاب نہیں جیڑی اس کی آیات نو منسوخ کر دے رہے. اتنیاں مستحکم تے مضبوط قرآن دی آیات مبارکہ نے پھر فرمایا کہ ایسی دور نہیں کہ جیڑی الجھ کے رہ گئی ہوئے اس کا چھٹڑا اوکھا تھی بنجے نہیں. ثم فصلت پھر اسا اس کو کھول کھول کے بیان کر دیتا. اللہ اس مجھے بھیجے یہ جڑیاں محکم آیاتن پھر انہاں دی تفسیر اس کی غرض کی ہے پروردگار عالم فرمائے اس کی غرض ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. سورۃ ہود نے 12 سے 11 سے 12 چھیکڑا صفحہ گھر پڑھائے بن کے فرمایا اے محکم آیات اے مفصل آیات میں اتاریاں کہ کیڑی کام واسطے اتاریاں میں کیوں اتنی تفصیل میں کریں گا قرآن کے اندر. فرمایا کہ کل تو ہم سمجھانے واسطے کی دیئے اللہ تعبدوا الا اللہ. اے قرآن آکھنا اے چاہتا عبادت دے لائق صرف کون ہے اللہ. مسیحی تو باہر کو سنی ویسی واقعی اللہ کا نام ہی نے پہل مسیحی جاز کی رپٹ لکھوائی دادا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی دادا کے تھانے میں اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اللہ تعبدوا الا اللہ کوئی ہستی قابل عبادت نہیں کوئی رکوع سجدہ دے لائق. میں آکھا بس کلا تسی ستے پہلا خواب مخال مدان مارا لونی چڑھ تھی کوئی جاگے شاگے کوئی نہ ہو میں سمجھندہ کام گلا تبار حال خلاصہ کلام میرے بھائیو یہ مدارس دینیا اس خدمت وچ لگی پے الحمدللہ الحمدللہ. تے تسی کدے تانے بھی دینے رہو تاں بھی یہ کام انشاءاللہ اسی کریں گے. یہ مکڑ چ نہیں آمن لگا بڑے بڑے دنیا چ آئے لوگ ان مک ونجن او مک گئے ان اج بھی جیندے ونجن. آکھو الحمدللہ. باقی ہم دعا چکرام یہ بات کے اندر چکر سان انشاءاللہ جیندے رہے. اللہ میں تے تو ہم جو کچھ سنیا علماء کو اللہ سارے اس تے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم